سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، چند سال پہلے آپ کا ایک مکتوب تشریف لایا تھا بابا۔ اس مکتوب کا کچھ مضمون اس طرح تھا کہ ذمہ داران مختلف اعتکافوں میں جا کر اپنی زیارت کروانے کی بجائے ایک ہی جگہ بیٹھ جائیں، اس کی کیا حکمت ہے؟ وہ تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے نا تو ظاہر ہے کہ وہ بات نہیں بنے گی۔ اگر مبلغ ان کے ساتھ 10 دن کے لیے یا 1 ماہ کے لیے بیٹھ جائے نا تو جو تربیت ہوگی وہ سب سمجھ سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں کیا تربیت ہوگی؟ اب جیسے مدنی مذاکرہ ہوا، اس میں تھوڑی دیر میں کیا تربیت ہوگی؟ اگر تھوڑی دیر میں تربیت ہو جاتی تو پھر یہ ہم نے جو کورسز کیے ہیں اس کی ضرورت نہ ہوتی۔ پھر درس نظامی 8 سال کا، یہ بھی یقین مانے ناکافی، بالکل ہی ناکافی۔ 8 سال کے ایک کر لیا، پھر آگے دیگر تخصص فی الفقہ جیسے کیا، تو یوں جتنا زیادہ ہوگا اتنا بہتری آگی۔ صوفیاء فرماتے ہیں اطلب العلم من المہد الی اللحد، یعنی گہوارے سے قبر تک علم سیکھو، یعنی کہ علم طلب کرو۔ مہد مانے پنگوڑا، بچے کا جھولا، بچے کے پنگوڑے سے لے کر قبر تک طالب علم ہی رہتا ہے۔ پیارے بابا جان، ہمارے اسلامی بھائی آج کل دوستی یاری وغیرہ میں جو ٹیمیں بنا کے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، پھر تنظیمی جدول کو فالو نہیں کرتے اور ہلکے نہیں لیتے، اور پھر تنظیمی اصطلاحات کا مذاق اڑاتے ہیں، یا وضو خانے میں وغیرہ بیٹھ کے مذاق مسکری کرتے ہیں، پانی کا اسراف کرتے ہیں۔ ایسے اسلامی بھائیوں سے کس طریقے کا برتاؤ رکھا جائے؟ مذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، ترجمہ کنز الایمان، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ ان کے ساتھ یہ سلوک کرنا چاہیے، جھاڑ جھپٹ نہیں۔ اب جیسے کہ پاگل خانے کا جو ڈاکٹر ہے، پاگل اگر ڈاکٹر کو دے دے گالی کیا گرما گرم، تو کیا ڈاکٹر اس کو اٹھا کے ٹھوک دے گا؟ کبھی نہیں ٹھوکے گا۔ پتا کہ ہے ہی مریض، جس نے گالی دینی ہے، شاباش تو دینی نہیں ہے، زنجیر اس کے پاؤں میں ڈالی ہوئی، ہاتھ میں ڈالی ہوئی ہے، تو یہ کہاں سے دعائیں دے گا؟ تو ڈاکٹر مریض کی بدتمیزی سے متاثر نہیں ہوتا، اس سے بدظن نہیں ہوتا۔ تو یوں سمجھو کہ ان مانو کر مبلغ بھی ڈاکٹر ہے، اور جو اس طرح کے آوارہ اور آ جاتے ہیں تو یہ ایک طرح کے مریض ہیں، اب ان کو ان کا علاج کرنا ہے، تو ان کا علاج وہ جھاڑ جھپٹ اور مار دھاڑ سے ہونے سے رہا، پیار نال میٹھی میٹھی گلاں کر کے، میٹھے بول ان کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ آپ کو بار بار تو کہتا ہوں کہ آپ سب متقب ہو جائیں، تو اس طرح کی ٹولیاں جو ہے نا، ان ٹولیوں میں آپ چلے جائیں، پیار محبت سے ان کی ترکیبیں بنائیں، تو انشاءاللہ
ایسی کھیپ ملے گی. یہ ہمارا اعتکاف کا جو یہ معاملہ جو ہے نا, یہ سمجھو کہ اس میں اتنا مواد ملتا ہے کہ جو پھر چلتا رہتا ہے. اب جیسے آپ اس وقت ہے نا, میرا گمان ہے کہ کچھ ایسے صاحب بھائی ہوں گے کہ جو پہلے اعتکاف میں آئے ہوں گے, اس کے بعد مدنی ماحول میں پکے ہوئے ہوں گے. ماشاء اللہ. دیکھو کچھ صاحب ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ جو ماہ رمضان مبارک کے اعتکاف کی کمائی ہے. ماشاء اللہ, دیکھو اتنے سارے ہیں. اچھا حاجی شاہد اعتکاف ماشاء اللہ, اس سے قیمتی سائیں بھائی اعتکاف میں آئے. نگران شورا بھی اعتکاف میں آئے تھے. حاجی امین بھی اعتکاف, مفتی فضیل بھی اعتکاف میں آئے تھے. اعتکاف میں بھی ہم کو بہت ہیرے ملے تھے ماشاء اللہ. تو ان دنوں 10 دن کا اعتکاف ہوتا تھا, اور ان دنوں اس طرح کے جدول تھوڑی ہوتے تھے. نعتوں کی دمیں بچاتے تھے ہم, وہ بھی ایک لطف ہوتا تھا. وہ جو ذوق کی گھڑیاں ہوتی تھی. دعوت اسلامی کا جو گلزار ابھی مسجد کا جو آخری اعتکاف تھا نا, اس میں حاضری تھی. اچھا. اس کے بعد ہمارا یہ دعوت اسلامی کا اعتکاف عالمی مدنی مرکز میں شفٹ ہوا تھا. آپ ہاں یہ بھی 1991. یہ تو جس طرح کی کوالٹی تھی نا نگران شورا حاجی عمران کی, خود بتاتے ہیں کہ میں اعتکاف میں تو بیٹھ گیا, اب دوست تو میرے وہی تھے پرانے, سمجھے, جس انداز کے بھی تھے وہ سمجھدار ہیں آپ. تو وہ میرے پاس ملنے آیا اور میرے کو بولا ارے یار ان مولانوں کو تو چھوڑ, تو ان مولانوں کو تنگ کرنے کے لیے ان میں کہاں گھس گیا ہے. یہ ایسے تھے, لیکن اب آپ کے سامنے. اور یہ آپ جو ترغیب دلا رہے ہیں نا ذمہ داران کی, ہمارے اصولی ہلکے تو لگتے تھے دعائیں یاد کرانے وغیرہ کے حوالے سے, اور کچھ مدنی پھول وغیرہ. میں جس حلقے میں تھا نیا, حلقہ کے جو نگران تھے ہمارے, جو حلقہ جن کے سپرد تھا ہمارا, وہ ایک اس وقت علاقہ نگران ہوتے تھے بڑے ذمہ دار. جیسے آج نگران کابینہ ہوتے نا, اس وقت علاقہ نگران ہوتے تھے. تو وہ علاقے کے جو نگران تھے نا, وہ ہمارے حلقے کے ذمہ دار تھے. بھائی اس طرح کے لاؤ نا اعتکاف میں, اب نہیں ہاتھ رکھنے دیتے یار یہ بڑے بڑے نگران جو ہے نا. پہلے واقعی یہ کہ مطلب آنا جانا لگا رہتا ہے, ماحول مدنی ماحول میں ہوتے, لیکن بس مصروفیات بڑھ جاتی. پہلے کما رہے تھے یہ, اب نانے دادے بن گئے, مصروفیات بڑھ گئی. اب میں بھی تو نانا دادا بن گیا یار, میں بھی پرانا ہی ہوں. تو سب کو جو اس طرح کے حصہ ہے یہ پرانے بھی, لیکن یہ وقت دیتے ہیں, اعتکاف میں نہیں بیٹھتے, وقت بہت دیتے ہیں. یوں تو زمانے سے 10 دن کے اعتکاف کی ترکیبیں تھیں. آپ نے پہلی بار ایک ماہ کے اعتکاف کی سعادت کب پائی؟ جس سال شورا کا اعلان ہوا تھا, یہ سمجھیے کہ شعبان رجب یا شعبان المعظم کا مہینہ تھا, اور جو رمضان مبارک کا مہینہ آیا تھا نا, آپ پورا ماہ فیضان مدینہ میں بیٹھ گئے تھے. اس وقت پورے ماہ کے اعتکاف کا ہم نے نعرہ نہیں لگایا تھا, مگر آپ پورے ماہ کے لیے فیضان مدینہ بیٹھ گئے تھے. تو آپ نے فرمایا بھی تھا کہ میں تو مسجد میں بیٹھ گیا پورا مہینے کے لیے. سن 2000 میں 2000 اس کو اتنے سال ہو گئے. 1426 سن ہجری. تو اس وقت آپ نے فرمایا تھا مدنی مشورے میں حاجی عمران کہ جو ہے امیر علیہ سنت کا یہ ذہن ہے, کیونکہ اسی سال فیضان رمضان موٹی ہو کے آئی تھی نا, تو اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ امیر علیہ سنت کا 30 دن کا ذہن بن رہا ہے. تو 1427 سن ہجری میں باقاعدہ فیضان رمضان تشریف لائی تھی. کتاب کان پکڑو, زخیم ہو کر تشریف. تو 1427 سن ہجری میں رجب المرجب میں جو حسب معمول مکتوب شریف آتا تھا بابا کا مدنی احتیاط جمع کرنے کا, اس میں آپ نے اعتکاف کی ترغیب ارشاد فرمائی تھی. بالکل, آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرا ذہن ہے, آپ نے اپنا فرمایا تھا کہ یار پورے ماہ کا اعتکاف دعوت ایسا تو اسلامی یاد پڑتا ہے کہ شاید آپ کو پوچھا تھا کہ پورے مہینے جو نا اعتکاف کروں. آپ بالکل. پھر اس کے بعد بخار ہو گیا تھا آپ کو. بخار, ایک کا تو الٹی آئی تھی, پتہ نہیں, میں ہمت چھوڑ چکا تھا. اب میں وہ بس گھر چلتا ہوں. پھر وہ مولانا قاری مصلح الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جو مصلح الدین گارڈن میں امامت اور خطابت فرماتے تھے, ان کے کافی مریدین ہیں, اور دعوت اسلامی میں بھی کئی مریدین ملیں گے. پھر یہ میرے پاس مجھے یاد پڑتا تشریف لائے تھے, انہوں نے مجھے کچھ دلاسا دیا, اور تو میں پھر جم کے بیٹھ گیا, گھر نہیں گیا. اگر میں چلا جاتا تو پتہ نہیں یہ رونقیں میرے حصے میں آتی ہیں نہیں اعتکاف کی.
پہلی بار ہی آدمی دل توڑ کے چلا جائے پھر سنبھلنا مشکل. یا سید یہ ارشاد فرمائے کہ آپ کا ایک ماہ کا ذہن کیسے بنا؟ کیونکہ آپ کا بھی گھر بار، معاملات اور دیگر مسائل جو ہمارے ساتھ ہیں وہ ظاہر لگے، ہر ایک کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کچھ نہ کچھ. آپ کا ذہن ایک ماہ کا کیسے بنا؟ یہ ممکن نہیں ہے، ورنہ میں کہتا کہ شاید آپ یہ سوال کریں مجھ سے کہ آپ کا 1 سال پورا مسجد میں بیٹھنے کا ذہن کیسے بنا. نہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ ماہ رمضان پورے سال کا ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے. پورے سال بھی شاید میں بیٹھ جاؤں، پر رمضان اچھا بہت لگتا ہے، پر جانے دینے کو دل نہیں کرتا، پر چلا جاتا ہے کیا. تو رمضان کا لطف جو ہے نا وہ مسجد میں، باہر کی رونقیں باطل رونقیں. یہ زمانہ تو گناہوں بھری، اس میں رونقوں میں ترکیبیں زیادہ ہیں. بے پردہ عورتوں کی رونقیں ہے تو یہ بھی رونق، لیکن کیا یہ باطل رونق ہے؟ بلکہ جو بھی بازار کی رونقیں ہیں اس کی تو پذیرائی تو کہیں بھی نہیں ہے. بازار کی رونقوں کی تو مذمتیں بہت ہیں. بس بندہ حسب ضرورت کسب کرے اور بازار خیر بات کرے. سب سے وہ صبح سویرے جا کر جھنڈا گاڑتا ہے نا بازار میں ابلیس. خیر مجھے بچپن سے ہی رمضان تو بہت اچھا لگتا تھا. رمضان آتا تھا اور بس مزہ آتا تھا. شاید اس کا ایک یوں بھی ہو سکتا ہے کہ گو گلی میں ہم رہتے تھے، میمنوں کا علاقہ. میمنوں میں نمازیں روزے کافی ہوتے ہیں، اب بھی انشاءاللہ ہوں گے. اب سنا ہے کہ برائیاں بڑھ گئی ہیں تو روزے بھی کم ہو گئے. مسجد جو تھی نا بادامی مسجد، وہ مسجد رونق والی تھی. تو وہاں وہ سحری کے وقت وہ الوداع جیسے پڑھتے ہیں یا اس طرح کا وہ وہاں پڑھنا اور اعلانات ہونا اور بال مبارک کی زیارت اور چھٹی شریف کے 6 واس تو 11ویں شریف کے 11، محرم شریف کے 10 تو 12ویں شریف کے 12، وہ تو رونقیں اس طرح کی. تو یوں بس میرے کو یوں مزہ آتا تھا. رمضان کی بھی وہاں اس طرح کی وہ رونقیں یوں بس. رمضان کی محبت بڑھتی ہے، ظاہر دل میں بیٹھتی ہے. ہو سکتا ہے وہ بھی ایک سبب ہو مسجد، وہ رونقیں دیکھ کر رمضان کی دل میں محبت پیدا ہونے کا. رمضان کی رونق مسجد سے باہر ڈھونڈنے اگر کوئی جاتا ہے تو یار سوچ لے، لیکن بھول تو نہیں کر رہا. رونق کیا رونق ہے باہر؟ جس طرح کا ماحول ہے آپ کو پتہ ہی ہے، اتنا برا ماحول ہے. ہر طرف میوزک، ہر طرف بے پردگی، ہر طرف شور شار، گالیاں، ہے نا کتنے. لیکن میرا تو ایک دور گزرا نا جیسے کہ وہ عید کے دن بھی مسجد سے باہر نکلنا دشوار، وہ ادھر گانے بج رہے ہیں اور میرے کو رمضان کا بس وہ غم. میں بولے یار یہ سب رمضان کی رخصت کی خوشیاں بنا رہے ہیں، گانے بجا رہے ہیں. پہلے تو یہ ٹی وی اور اتنا زور نہیں تھا، وہ ڈیک لگاتے تھے، بڑے بڑے مائک لگاتے تھے، ہوٹلوں والے ٹیبلیں لگا کر ڈیک لگا کر گانے بجاتے تھے زور زور سے. وہ کیرٹ کی تھپیاں لگاتے تھے بوتلوں کی، لوگ خریدے. مٹھائیوں والے اس طرح کی خوب رونقیں کرتے تھے. کیا مطلب شیطان کے آزاد ہونے کا جشن ہے کیا ہے؟ باطل رونقیں. عید کی رونقیں اگر عبادتوں بھری، ریاضتوں بھری ہوں، خیرات و حسنات بھری ہوں، نیکیوں بھری ہوں، تو ہم جیسوں کا چلو ایک دل بہلے. وہ اس میں تو کیا میں دن گزارتا تھا مسجد میں عید کے دن، اور پھر روز شام اوم کو باہر نکلتا تھا. وہ قبرستان چلا جاؤں، کسی مزار پہ چلا جاؤں، کچھ نہ کچھ جا رہا کہ ہم ذہن جمع ہو جاتے ہیں، ہم اس طرح کرتے تھے. یعنی اس طرح بھی ایک دور میرا زندگی کا گزرا. پھر تو دعوت اسلامی مل گئی الحمدللہ. اب تو مدینہ تو مدنی قافلوں کی ریل پہ عید کے دنوں ان کو بھی تو الحمدللہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ باطل رونقوں میں ہمارے معتکفین وغیرہ نہ جائیں، مدنی قافلوں میں، عاشقان رسول کی صحبت میں. تو انشاءاللہ اس سے عید کی برکتیں ملیں گی. باہر اب تو ہے نا کہ میں تو برسوں ہوئے بازار دیکھنے کا کوئی اتفاق نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے، نیکی کی دعوتوں کی ایسی دھومیں بجائیں کہ یہ دیکھ پر پھر مدنی بیانات چل رہے ہوں، سنتوں پر بیانات چل رہے ہیں.
اور الوداع کی محفل رمضان کی دکھائی جا رہی ہوں اور لوگ ایک کے مارتے ہوئے نکلے اور جب یہ سنے تو رونا شروع کر، ایسا ماحول بن گیا۔ پیارے باپا جان، عرض یہ ہے کہ اگر کسی اسلامی بھائی یعنی مبلغ کا یہ ذہن بنتا ہے کہ آخر کے 10 دن مجھے اعتکاف کرنا ہے اور اس کی یہ نیت بنتی ہے کہ میں فیضان مدینہ میں آخری 10 دن اعتکاف کروں تاکہ اپنے مرشد کی زیارت بھی کر سکوں، ان کے مدنی مذاکرے سے علم دین بھی حاصل کر سکوں اور بھی فیضان مدینہ کی جو برکات ہیں ان کو بھی پانے میں کامیاب ہو جاؤں، اور یہ اس کا ذہن بنتا ہے۔ اور ذمہ داران جو نگران ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے علاقے کی مسجد میں اعتکاف کریں اور اسلامی بھائیوں کی تربیت بھی کریں اور ان پر شفقت فرمائیں اور وغیرہ وغیرہ۔ تو پیارے باپا جان، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ اسلامی بھائی کو کیا فیصلہ کرنا چاہیے؟ ساری مسجدوں سے اعتکاف ختم کروا کر فیضان مدینہ میں صرف اعتکاف کیا جائے، کیا خیال ہے آپ کا؟ دعوت اسلامی کا کام سارا سمٹا کر فیضان مدینہ، کہیں کام کرنا ہی نہیں اپنے کو، کیا مشورہ آپ کا؟ جو آپ کا مشورہ یہ ان کو جواب، خاموشی، نیم رضا، ان کی تائید میں جا رہے ہو، نہ کیا جائے، سب جگہ کام کرنا ہے، سب جگہ۔ ہاں بھائی، جواب یہ دے رہے ہیں، آپ خود ہاتھ اٹھا رہے ہیں، وہیں جہاں آپ کے ذمہ دار فرما رہے ہیں وہاں اعتکاف فرما لیں، میموری کارڈ لے لینا، کان میں ڈال کے سنتے رہنا۔ اپنے اپنے علاقوں کی مسجدوں کو بھی آباد کرنا چاہیے اور جو بھی تنظیمی ترکیب کے مطابق بڑے ذمہ دار اگر فیضان مدینہ کی اجازت دیتے تو یہاں کریں، ورنہ وہ فرماتے کہ فلاں مسجد میں کرو یا فلاں علاقے میں جا کر کرو، یہ نہیں کہ گھر کے پاس ہی بیٹھ گئے، یہاں یہ بھیجے ذمہ داران، وہاں آپ کو کرنا چاہیے۔ اگر دوسرے شہر کا حکم فرمائے دوسرے شہر میں بلکہ دوسرے ملکوں میں کرنا چاہیے۔ یہ میرا تو جی چاہتا ہے کہ خالی اب باب المدینہ ہی کیوں، پوری دنیا میں رونقیں ہونی چاہیے۔ خود حاجی شاہد اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں گلزار حبیب میں نے اگرچہ اعتکاف تو کیا تھا مگر مدنی ماحول سے یوں اتنا منسلک نہیں ہوا تھا، پھر باب المدینہ سے ایک سید صاحب نواب شاہ میں اعتکاف کرنے آئے تھے تو ہم محی الدین بپو، اب پتہ نہیں حیات ہے یا کچھ پتہ نہیں، تو شاہد بھائی نے یہ مطلب بتایا کہ میں مرید نہیں ہوا تھا، یعنی گلزار میں اعتکاف بھی کیا تھا پھر بھی مرید نہیں تھا، لیکن سید صاحب کی ترغیب کے بعد اعتکاف میں انہوں نے اتنی ترغیب دلائی کہ چاند رات کو ہم نے وہاں سے سفر کیا اور عید والے دن شہید مسجد میں آ کر امیر علیہ سنت کا میں مرید بنا تھا۔ ہمارے مبلغین جو باب المدینہ کے ہیں وہ ان کمزور علاقوں میں اعتکاف کریں اور دوسرے شہروں میں جا کر اعتکاف کریں، تو موقع اچھا ہے اگر امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یوں کھڑے ہو کر اظہار ہو جائے کہ مدنی مرکز جہاں چاہے قبول فرمائے، 1 ماہ کا تو پیش کر دیا، آخری عشرے کا اعتکاف جو ذمہ داران یہاں بیٹھے کہ مدنی مرکز جہاں کہے گا انشاءاللہ لبیک میں آخری عشرے کا اعتکاف کرنے کے لیے تیار ہوں، کون کون اگر کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر امیر علیہ سنت کی زیارت کریں۔ ماشاءاللہ ہمارے نگران کابینہ بھی کھڑے ہو گئے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ 2 نگران کابینہ کھڑے ہو گئے۔ ذمہ داران کے اعتکاف کرنے کی میں آپ کو ایک بتاؤں کہ ابھی پچھلے دنوں ایک شہر میں میری حاضری تھی، پورے ملک کی سطح پر وہاں پورے ماہ کا اعتکاف نہیں ہوتا تھا، اب تک نہیں ہوتا تھا، آخری عشرے کا اعتکاف ہوتا تھا۔ جب وہاں حاضری ہوئی تو ان کو پورے ماہ کے اعتکاف کا میں نے ذہن دیا کہ یہاں اتنا بڑا ملک ہے تو اور مدنی مرکز فیضان مدینہ بھی قائم ہے تو اس کو پورے ماہ کے لیے آباد کیا جائے۔ تو وہاں بھی جو ایک کمپلین آئی نا وہ یہ تھی کہ ہم تو یہاں آخری عشرے کا تو اعتکاف کرواتے ہیں لیکن کیا عام معاشرہ میں آتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور بیٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ اب جو اس کی وجوہات تھوڑی تیز میں گئے تو وجوہات کیا سامنے آئی کہ عوام نے آ کر اعتکاف کیا لیکن ذمہ داران نہیں تھے جو ان کو سکھاتے، سمجھاتے، ان کے ہلکے لگتے، اور وہ اس وقت ہوگا جب وہ بھی ان کے ساتھ وقت گزاریں گے۔ تو پھر پورے ماہ کے اعتکاف پر جب کلام ہوا تو جو مشاورت کے ذمہ داران تھے، 1-2 اور ذمہ دار تھے، پہلے انہوں نے کہا کہ ہم پورے ماہ کا اعتکاف کریں گے۔ جب وہ پورے ماہ کے اعتکاف پر مجھے 4 مبلغ یوں سمجھے کہ ہمیں چاہیے تھے کہ اگر 4 مبلغ بھی مجھے مل جائیں تو اللہ کی رحمت سے ہو جائے۔ لینگویج پرابلم بھی ہے تو لینگویج کے جو ہمارے جو زبان جاننے والے جو اسلامی بھائی تھے مبلغین وہ بھی تیار ہوئے۔ جب وہ تیار ہوئے
تو ایک عام اسلامی بھائی جو وہاں کی زبان جاتے کہا میں یہاں 8 گھنٹے دوں گا، ایک نے کہا میں یہاں 3 گھنٹے دوں گا، ایک نے کہا میں یہاں 4 گھنٹے دوں گا، ایک نے کہا جتنا بھی کھانے پینے کا سب کو نظام ہوگا یہ میرے ذمہ ہے، ایک نے کہا یہ، ایک نے کہا یہ. کم و بیش 126 اسلامی بھائی کا ہدف طے ہوا کہ وہاں پر پورے ملک کی سطح پر وہاں. لیکن سب سے بنیادی چیز کیا ہوئی جس کی وجہ سے ان کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ذمہ دار متقف نہیں تھے یا ان کو چلانے والے ذمہ داران نہیں تھے. تو کئی ممالک میں ہم نے اس بار پورے ماہ کے اعتکاف کی تحریک دی ہے، لیکن جہاں بھی ہم غور کرتے ہیں نا یہ پورا ماہ سنبھالنا آپ بھی جانتے آسان نہیں ہے. آخری عشرے کا بھی سنبھالنا اسلامی بھائیوں کو تربیت کرنا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. ماشاءاللہ باب المدینہ کے جو نگران اور بڑے بڑے ذمہ داران ہیں الحمدللہ اتنا یہاں باب المدینہ میں مدنی ماحول ہے کہ ان میں ایک تعداد ہے جو یہ ساری صلاحیتیں بعض اوقات پاتی ہے. تو آپ کو چاہیے کہ پاکستان میں بھی باب المدینہ میں بھی مختلف مقامات پر آپ یہ پکا مطلب دعوت اسلامی کا مین، یعنی ہم بڑے اجتماعات میں لاتے ہیں نا تو بٹھانا مشکل ہوتا ہے. اسلام میں یہاں نکل جاتے ہیں وہاں نکل جاتے ہیں، مسجد میں جائے گا کہاں؟ میں مبالغہ کو دھکا مارو تبھی نہیں نکلے گا، بولے گا نہیں میرا اعتکاف ٹوٹ جائے گا میں نہیں جاتا. تو اتنا زبردست موقع میں ملتا ہے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے وہ جو مدنی انداز ہے ہمارا وہ دینے اور اتارنے میں کامیاب ہو سکے. ذمہ داران ہمت کریں. بہت اچھا آپشن دیا امیر علیہ سنت نے بھی کہ چلو جتنا وقت آپ کا بچ گیا وہ فیضان مدینہ میں دے دیں، اپنے علاقوں کے اعتکاف میں دے دیں. اور جیسے ہمارے اسلام بھائی نے اٹھ کر جو سب سے پہلے ایک سوال کیا تھا کہ اسلام بھائی جو اپنی ٹولیاں بناتے ہیں، گیدرنگیں بنا کر اور ٹیمیں بنا کر بیٹھتے ہیں، تو آپ جائیں گے تو امید ہے کہ یہ پھر ایک مدنی سوچ امیر سنت نے اور دی ہے نگران اور ذمہ داران کے لیے خاص ہوئی. یہ جو 10 مسجدیں باہر رہتے ہیں نا کہ روزانہ 4 مسجدوں میں جانا ہے، روزانہ 3 مسجد میں جانا ہے، اس طرح کا جدول برائے کرم نہ بنائیے. ایک مسجد میں بیٹھ جائیے اور وہیں کی ترغیب دلائیے. انشاءاللہ مسلسل آپ تربیت کا انداز رکھیں گے تو امید ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی مبلغین وہاں سے 12 پورے ماہ کے لیے آپ کو 12 ماہ کے لیے تیار ہو کر مل جائیں گے. اچھا، اور یہ اعتکاف میں مدنی مذاکرے کی دورائي اور انعامات اس کا بھی اعلان کر دیا جائے. جدول میں آڈیو مدنی مذاکرے مساجد میں سنانے کا ہمارے یہاں ویسے ہی طے ہے اجتماعی اعتکاف کے اندر. اب ایسے مدنی مذاکروں کے عاشق ان کی تعداد کتنی ہے؟ اللہ وہ دن کرے کہ سارے ذمہ داران ہمارے مدنی مذاکروں کے عاشق بن جائیں، پھر تو ہمارے دکھ بہت سارے ختم ہو جائیں. دکھی اس لیے ہم ہے کہ یہ سنتے نہیں ہیں مدنی مذاکرے، بڑے بڑے ذمہ داران نہیں سنتے. یہ ہم طریقہ کار کچھ بتا رہے ہوتے ہیں اور یہ اپنی کچھ وہاں کرے ہوتے ہیں. پیارے باپا جان، مسجد کے خادم کو صفائی کے لیے کپڑے کیسے پہننے چاہیے، گندے یا صاف؟ ہوٹل کے جو بیرے ہوتے ہیں نا، یعنی جو تھوڑا ہوٹل جو ٹپ ٹاپ کا ہوتا ہے اس بیروں سے ان کو درس حاصل کرنا چاہیے. حالانکہ بیروں کا کام ہی وہ کھانا اور گندا گیری تو ہوتی ہے اس میں، اور شادیوں میں بھی اس طرح کے بیرے بلائے جاتے ہیں ٹپ ٹاپ کے کپڑوں والے. خادم کو تو مسجد میں آنا ہے، مسجد میں جتنا صفائی کی حاجت ہے اتنی اور کہاں ہے. اس لیے مسجد کے خادم کو بھی اجلے کپڑے، صاف ستھرے مدنی حلیہ ہونا چاہیے اس کو. اب وہ جلدی میلے ہو جاتے ہیں اور یہ عذر ہوتا ہے. یہ ہوٹل کے بیروں کو ہوتا ہی نہیں ہوتا. یہ بیرا تو بہت جگہوں پہ استعمال نہیں ہوتا. آپ کیا بولتے ہیں؟ یہاں ویٹر بولتے ہیں. اچھا، ویٹر. اچھا، بہت پرانا ہو گیا. اچھا، یہ بھی پرانا ہو گیا. میں اس سے بھی پرانا ہوں. پھر یہ ویٹر جو ہیں یہ جس طرح کا لباس پہنتے ہیں، اب یہ بولیں گے کہ ہماری تنخواہ کم ہوتی ہے اور روز روز دھو کر کون دے، اور اس طرح کے عذر تو کریں گے. لیکن یہ کہ مسجد کے اندر فرش کی صفائی یقیناً ضروری ہے، ان کی بھی صفائی ضروری ہے، دونوں کو نبھانا ہے. احتیاط کے ساتھ کرے گا تو کپڑے اتنی جلدی میلے نہیں ہوں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محمد عامر اتاری، پاک صادق کابینہ، باب المدینہ، کراچی. پیارے باپا جان، میرا سوال یہ ہے کہ دعوت اسلامی میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا کام کوشش کرنا ہے، کر کے دکھانا نہیں ہے.
جبکہ ہم اپنے ذاتی کاموں میں کوشش کی جس حد تک جاتے ہیں شاید دعوت اسلامی کے کاموں میں اس حد تک نہیں جاتے. ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں کوشش کس حد تک کرنی چاہیے؟ گھر چلانے کی کس حد تک کوشش کرتے ہیں, مکان بنانے کی کس حد تک کوشش کرتے ہیں, دنیا کی دولت کمانے کی کس حد تک کوشش کرتے ہیں. پر اس حد تک کوشش تک تو اللہ کسی کو پہنچا دے اپنے کرم سے. تو جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے, اور جتنا آخرت کا پیریڈ ہے اتنا آخرت کے لیے. اور قیامت کا تو ایک پیریڈ ہے, اس کے بعد تو کوئی سرا ہی نہیں ہے نا. تو یوں مطلب دنیا کے بجائے آخرت کے لیے زیادہ کوشش کرنی چاہیے, لیکن دنیا کے لیے زیادہ کوشش کی جاتی ہے. افسوس. اب سمجھ جائیں کہ کتنی کوشش کرنی چاہیے. زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ دعوت اسلامی کا مدنی کام ہم کرتے رہیں, اور جو دنیا کے کام کریں اس میں بھی یہی ترکیبوں کا ثواب ملتا رہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صرف وہی کام کرتے تھے جس میں ثواب ملے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. محمد اعجاز اتاری حیدرآباد سے آیا ہوں. آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے, جب مؤذن صاحب اذان پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈیرہ ثواب کمائیے. اگر کوئی اسلامی بھائی کام نہ روکے اور اذان کا جواب دے تو اس کو اس کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ اب جیسے کہ اذان ہوئی اور وضو کر رہا ہے, کام یہ بھی ہے, تو یہ بھی جواب ہی ہے. یہ اجابت بالقدم, یعنی یہ پریکٹیکل جواب ہے. یوں سمجھ لیں مسجد کی طرف چل رہا ہے, اذان ہو رہی ہے, تو یہ چلنا بھی کام تو ہے, لیکن یہ اجابت بالقدم آئے گا اس میں کہ یہ پریکٹیکل جواب ہے. اس میں تو وضو کر رہا ہے جیسے, اور جواب بھی دے رہا ہے, زبان سے چل رہا ہے, مسجد کی طرف جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے اور جواب بھی دے رہا ہے. تو یہ تو جواب ہی کی صورتیں ہیں. غلام یاسین انصاری. اب شبینہ ہوتا ہے, ایک رات میں قرآن کریم ختم کرواتے ہیں, اس کا پڑھوانا کیسا ہے؟ شبینہ تو جائز ہے. اب ایک رات میں قرآن پڑھنے والے اگر واقعی درست پڑھتے ہوں جائز ہے. عام طور پہ تو تراویح میں بھی درست پڑھنے والوں کی کمی ہو گئی ہے, اسپیڈ کی وجہ سے وہ الفاظ حروف جو ہے نا وہ چپ جاتے ہیں. باپا جان, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میں دکاندار ہوں, تو آپ منع فرماتے ہیں کہ جسے غیر محرم عورتیں ہیں ان کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے, تو نظریں مطلب جھکا کے جو ہے نا کام کرنے میں بہت دقت ہوتی ہے. جیسے کوئی لیڈیز وغیرہ آتی ہیں, بک اسٹور ہے میرا, تو جب تک ان کی طرف دیکھ کے نہیں ان کو سامان نہیں دیتے ہیں تو ڈیلنگ نہیں بن پاتی ہے, سامان نہیں لیتے ہیں وہ. اسی طرح جیسے ہمارے گاؤں میں رشتہ داروں کے یہاں چاچا ماما یا اس طرح کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ہمارے, تو جب ہم گاؤں میں جاتے ہیں تو ان کے گھر مطلب اس وجہ سے نہیں جاتے کہ جسے وہاں پہ رواج ہے کہ لڑکیاں اور جو کزنس وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہاتھ ملاتے ہیں, تو یہ وہاں پہ رواج بنا ہوا ہے. اور اگر ہم ہاتھ نہیں ملاتے ہیں تو وہ پیچھے سے غیبتیں کرتے ہیں اور جو ہے نا گاؤں میں طرح طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں. تو اب ہم کیا کریں؟ اب ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ قطعی جو رشتہ داروں سے قطعی مطلب وہ تعلق نہیں کرنا چاہیے, وہ خود ہی کرتے ہیں, تو اب ہم کیا ان سے معافی مانگی, کیا کریں؟ جواب ارشاد سن. یہ نامحرم عورت سے ہاتھ ملانا یہ تو حرام, ٹھیک ہے نا, حکم شریعت پر عمل کریں. اگر وہ آپ کی غیبت کرتے ہیں وہی گناہ گار ہو رہے ہیں, اس میں تو کوئی نو کمپرومائز ہے نا. یہ صرف آپ کے گاؤں میں نہیں, یہ سنا کہ ابھی عام ہو رہا ہے ہاتھ ملانا نامحرموں کے ساتھ. معاذ اللہ. دکان پر بھی دیکھو بیٹا, نظر کی حفاظت حکم قرآنی ہے. آپ کہتے ہیں میں کیا, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اے محبوب مومنین سے مسلمانوں سے فرما دو کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں. اس کی تفسیر کنز الایمان, خزائن العرفان جو ہے کنز الایمان کی تفسیر, اس میں یہ کہ جب جیسے عورتیں ہوں تو اس وقت اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. یہ میں اپنی طرف تھوڑی کہتا ہوں, اب وہ دکانداری ہو یا کارخانے داری جو بھی ہو,
حکم شریعت پر عمل تو کرنا ہوگا. اور روزی اسی پر تو نہیں ہے نا کہ عورت کو دیکھیں گے تو ہی روزی ملے گی ورنہ بھوکے مر جائیں گے, ایسا بھی نہیں ہے. تو بندہ کام دھندا وہ کرے کہ جس میں اپنی آخرت کا نقصان نہ ہو. بندہ وہ کام کرے یہ کہ جس میں اپنی آخرت کی بہتری ہو, گناہوں سے بچت ہو. تو اسٹیشنری کا کام گناہوں سے بچ کر کرنا ممکن تو ہوگا نا یار. یہ اتنی قوم کر رہی تو سب کو ہم گناہگار تو نہیں کہہ سکتے. پاپا جیسے کوئی چیز بیچتے ہیں نا, ہم فرض کریں گاہک کو بولتے ہیں 100 روپے کی, وہ کہتا ہے بھائی 80 روپے لے لیں, ٹھیک ہے ہم دے دیتے ہیں, جی 80 روپے لے لیں. تو اس میں کافی گاہک ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں دیکھیں یار جھوٹ بولتا ہے مولانا, امامہ پہنا ہوا ایسے 80 کی چیز ہے 100 روپے بول رہا تھا. اب یہ تو کاروبار کا وہ تجارت کا مطلب ہوتا ہے کہ دکاندار زیادہ بتاتا ہے پھر گاہک کم بھی کرواتا ہے. تو کچھ لوگ اس طرح ہی بولتے ہیں, کہتے ہیں یار یہ دیکھو 100 روپے کی چیز اس نے بولی اور 80 میں دے دی, تو یہ تو جھوٹ بولا اس نے. تو اس میں کیا کریں ہم؟ آپ کیا جواب دیتے ہیں اس کو؟ ایسا کوئی بولتا ہے؟ روز تو بولتا نہیں ہوگا, کبھی کبھار ایک آدھ کوئی تاریخ میں واقعہ ہوگا. تو جواب کیا ارشاد فرمایا اس کو؟ بابا ہم بھی ان کو یہی کہتے ہیں کہ یہ تو کاروبار کا اصول ہے کہ ظاہری بات ہے منہ مانگے پیسے تو کوئی بھی نہیں دیتا. اس طرح تو نہیں کہا یار, جس طرح اس وقت شرافت سے ہم کہہ رہے ہیں اس وقت کا انداز تصور میں لے کر کے آپ نے اس کو کیا کیا گلدستے پیش کیے تھے. بابا یہی بولتے ہیں کہ بھائی چیز ظاہری بات ہے. اب ہم یہ اتنا نرمی سے کہا ہو اس کا چانس بہت کم ہے. دراصل وہ بارگیننگ جو ہے وہ بھاؤ کم کروانا یہ ان کے لیے سنت ہے. یعنی کہ بحث و تکرار جو کرتے ہیں نا بھاؤ کم کرانا, تو اب زیادہ بھاؤ بتا کر کم کر دینا جائز ہے شریعت میں. جھوٹ نہ بولے, جیسے بولے اتنے کی خرید ہے اور اتنے کی خرید ہے, جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. یہ نہ کہے اپنے 100 روپے بتایا تو ٹھیک ہے 25 میں بیچتے اپنا مال ہے. تو جو کہتے ہیں کہ آپ مولانا ہو کے جھوٹ بولتے ہیں قصور ان کا ہے. ایک ہی بار تو ہوا ہوگا یار, ایک بار زیادہ دفعہ ہوگا, 2 بار ہوا ہوگا. ہر آدمی تو نہیں بولتا اس طرح, یہ تو بہت کچھ ہوتا ہے. ہنستے بھی تو مولانا ہو گیا ہنستا ہے, اب اس کا کیا علاج, مولانا کیا روتا رہے. اچھا روئے تو بولتے یہ روتا رہتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے. اس لیے وہ صبر و ہمت سے, وہ کوئی فری ہوگا نا اس نے ہو سکتا ہے کہا ہو, بعد منہ پھٹ ہوتے بول دیتے مولانا ہو کے جھوٹ بولتا ہے. نماز میں اگر غفلت طاری ہو جائے تو بعد میں احساس ہونے کے بعد کیا نماز دہرائی جائے یا صرف توبہ کی؟ غفلت طاری کیا مطلب؟ کوئی خیال آ گیا اس میں نماز تو ہو جائے گی. خشوع جیسے جاتا رہا تو نماز تو رہے گی. باقی محمد فروغ اتاری باب المدینہ کراچی سے. میں گارمنٹس لائن میں کام کرتا ہوں. اکثر کسٹمر ہمارے پاس آتے ہیں, وہ خریداری کرتے ہیں 500 روپے کی, جیسے کہ ایک چیز لی, ایک شرٹ لی. اب وہ کسٹمر دکان میں بھول جاتا ہے, اس کا ہم کیا کریں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم نے ایک چیز بھیجی 800 روپے کی, کسٹمر نے دیا ہمیں 1000 روپے, ہم ان کو 200 روپے دینا بھول گئے. ہم ان 200 روپے کا کیا کریں, اور جو پیس کسٹمر بھول گیا ہم اس کا کیا کریں؟ دونوں کو تلاش کریں, لکھ کر لگا دے. جو بھی یہ ذرائع ہوتے ہیں اس کے مطابق وہ اس کو ڈھونڈیں. یہ نہیں کہ اب یہ نہیں آیا تو کیا ہوا, ہم نے تھوڑی اس کا یہ اکثر پیچھے جاتا ہے, کسٹمر نکل چکا ہوتا ہے. ہم 200 روپے کا کیا کریں؟ یہ اکثر یہ تعویذات تالیہ کے بکسے ہوتے ہیں, اس میں ڈال دیں انہی کی نیت سے. نہیں تو الگ ہی رکھتے ہیں. بھول گئے 200 روپے لینا, ذرا بھی وہ بھول گئے تو ان کی ملک پر باقی ہیں تو ان کو دے. انہیں ملک کیا آپ پر یہ واجب الادا ہے, انہیں ادا کریں. اور باقی وہ کسٹمر جو شرٹ بھول گیا اس کا, وہ بھی اسی کی ہے. پیارے پاپا جان, میری شادی کو تقریباً 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. گھریلو ناچاکیہ کی بنا پر امی کی بہو جو ہے وہ اپنے گھر چلی گئی ہے. تو اب ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں علیحدہ لے کر رہو, اور میں اپنے گھر والوں کا ایک ہی بیٹا ہوں. تو میرے لیے کیا حکم ہوگا؟ اس میں ایسا ہے کہ ظاہر واجب تو نہیں ہے کہ اس کو الگ سے مکان دلا دے. رہائش مکان دینا واجب ہے, لیکن وہ تو آپ دے ہی رہے. اس میں الگ لینے میں ایسا ہے, بڑے بوڑھوں کو گھر کے بیچ میں ڈال کر ہی فیصلہ کرنا اچھا ہے. گھر الگ ہو جاتا ہے نا تو پھر سکون سے بندہ گھر چلا سکتا ہے. تو ساس بہو کے مسائل ایک ساتھ رہ کر آگ اور پانی میں صلح ذرا مشکل ہوتی ہے. اگر ایسا ہے آپ کے یہاں
लगता है ऐसा ही है। तो इसमें यही है कि बड़े बूढ़ों को बीच में डालकर कोई रास्ता निकाला जाए और घर अमन का गहवारा कैसे बने। ये आपने खुद सुनाई नहीं है, सुनाई भी है, बेचारे ने जतन कर लिया। लगता है कि मायूस होकर सबसे मैं आया हूँ तेरे पास, ऐ जान कर ले टूटे हुए दिल को तू पसंद। अल्लाह बस आपकी परेशानी दूर करे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरसब्ज इस गुलजार के